اصل چیز تو ہماری ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو تیل کی قیمتیں تو بڑھی رہی ہیں. تیل کی قیمتوں کے متعلق پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھا تو بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب ہمارے پلانٹس جو ہیں وہ تیل کی مصنوعات سے چل رہے ہیں، تو ہماری گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہماری بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تیل کا بل بڑھا، ساتھ ہی بجلی کا بل بڑھا. دو، ادھر IMF کا دباؤ ہمارے پر بہت ہے. آج کل ہمارے وزیر خزانہ جو کل تک وزیر خزانہ تھے شوکت طرین صاحب، اور آج سے اب وہ کیا ہیں یہ قریب نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا. یعنی اس حکومت کے اب وہ تقریباً جو ہے 4 سے 5 وزیر خزانہ جو ہیں وہ فارغ کر چکے ہیں، اور یا تو نیا وزیر خزانہ آئے گا یا انہیں سینیٹر الیکٹ کرا کر پھر دوبارہ وزیر خزانہ کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے گا. تو ایک تو یہ صورتحال ہے کہ جب اتنی زبردست قسم کی آزمائش آ رہی ہے تو ہمارے پاس پراپر وزیر خزانہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ وہ ان کی سیٹ کے اوپر بھی ابھی بحث مباحثہ چل رہا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے یہ جلد ہی طے پا جائے گا. ایک اور بات یہ ہے کہ اسی دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیل تو اپنی جگہ، جو کھانا کوکنگ آئل ہے اس کی قیمت 155-60 سے 350 اور 400 کے درمیان پہنچ گئی ہے. اور یہ بات ہم آپ کو یہاں نہیں بتا رہے عام بازار کے اندر، یہ تو یوٹیلیٹی اسٹور جس میں کہ حکومت اربوں روپے کا سبسڈی دیتی ہے، وہاں قیمتیں جو ہیں وہ 100-150 روپے جو ہے وہ تیل پہ بڑھی ہیں. چینی کا یہی حال ہے کہ کہاں 55-60 ملتی تھی اور کہاں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ 110 سے کم سے چینی اویلیبل ہوگی، اور اوپر جائے تو زیادہ بات ہے. پھر دوسری گندم کو آپ دیکھیں، یعنی آٹا دیکھیں، وہ اس کی قیمتیں کس طرح، روٹی اس کی وجہ سے کتنی بڑی ہے، چائے کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے چینی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے. کل ہی میں بیٹھا ہوا تھا ایک بہت ہی مجھے کچھ کام کرا تھا اپنی گاڑی کا، تو وہاں پہ وہ مزدور جو تھے، میکینکس جو تھے، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 15 روپے کی جو چائے کی پیالی تھی اب انہیں 40 روپے کی وہاں پر اویلیبل ہے. کون 40 روپے کی چائے پیے گا روز؟ اتنی آمدنی کہاں ہو رہی ہے؟ جبکہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تو وہ جانے آنے کا خرچہ بھی بڑھ گیا، اور تو ہر چیز طرح سے. ایک یہ دیکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا. گورننس جو ہے ہماری وہ اس کہتے تو روز ہیں کہ ہم نے حکم دے دیا ہے کہ جی مہنگائی کو کنٹرول میں لایا جائے، یہ ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں جو کہ یہ کر رہے ہیں، اس مافیا کو ٹھکانے لگایا جائے، اس مافیا کو سزائیں دی جائیں، ان کو جیل میں بند کریں. سب کچھ کہا جاتا ہے اور بہت اچھی بات بھی ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک ہر آدمی یہ بات کہتا ہے. شدید قسم کے احکامات، سخت قسم کے احکامات بھی دے دیے، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں رہا. قیمتیں تو اسی طرح بڑھ رہی ہیں. ہم تیل کی قیمت کی بات نہیں کر رہے، باقی چیزوں کی قیمتوں کی بات کر رہے ہیں. ان چیزوں کی بھی بات کر رہے ہیں جو اس ملک کے اندر خود ہوتی ہیں، ان کی قیمتیں بھی یعنی پیاز، آلو، ٹماٹر، ان چیزوں کی قیمتیں بھی. ٹھیک ہے ایک زمانہ آتا ہے کہ یہ کم ہو جاتے ہیں، ان کی پیداوار اس وقت نہیں ہو رہی ہوتی، سیزن نہیں ہوتا تو اس وقت بڑھتی ہے، لیکن عام زمانے میں تو نہیں. انڈے دیکھیں آپ، کیا وہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ یعنی آدمی سوچ سمجھ کے کھائے؟ تو اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی قیمتیں بڑھی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ ہم ان پرائسز کو کیسے کنٹرول کریں. اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ پرائس بڑھ جائے تو اسے نیچے لانا. پھر اس کے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت بھی جو ہے کہاں 156 اور اس پہ تھی، اب 172-73 کے اوپر جا رہی ہے. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو کہ ہمیں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ابھی اور بڑھے گی. یا تیل کے بارے میں کہتے ہیں نہیں ابھی اور بڑھے گی، بجلی کی قیمتوں کے بارے میں ہر بار یہ کہتے ہیں ابھی اور بڑھے گی. یعنی ہر چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں ابھی اور بڑھے گی. تو مطلب یہ کہ یہ اور بڑھے گی کس وقت رکے گا، کس وقت وہ احکامات جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گے، سختی سے امپلیمنٹ ہوں گے کہ کہیں جا کر وہ بات ٹھہرے گی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ افراط زر، مہنگائی جب بڑھتی ہے تو افراط زر آپ دیکھیں کیا ہے. کہاں افراط زر 9-10 سے نیچے بتایا جا رہا تھا، خود حکومت کا دعویٰ تھا، اب لوگ بتاتے ہیں کہ 12-13 ہے. اور جو دوسری فگرز ہیں اگر آپ پرائیویٹ دیکھیں تو وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. چلیں یہ بھی اگر مان لی جائے کہ 12-13 ہیں تو وہ بھی کوئی معمولی فگرز تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر چیز میں پھر اس پہ آپ دیکھیں کہ چاہے ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ اسے 4 بتایا جا رہا ہے کہ جی چلیے کوئی بات نہیں، پہلے منفی تھی، پھر 1.5 ہوئی، پھر اچانک 4 ہو گئی. لیکن ہماری آبادی جو ہے 2.5
فیصد کے حساب سے بڑھ رہی ہے تو آپ 2.5% نکال دیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی گروتھ ریٹ جو آبادی کی ہے اور جو گروتھ ریٹ معیشت کی ہے اس میں سے اگر وہ مائنس کر دیا تو کتنی گروتھ سے رہ جاتی ہے. پھر بہت سارے آپ کو چیلنجز کے سامنے کیا واقعی میں بیرونی سرمایہ کاری آپ کے پاس آ رہی ہے, اوپر سے IMF کے قرضہ جات دوسرے لوگوں سے, شاید ہی کوئی دنیا میں ملک ہو جو کہ قرضہ دے سک رہا ہو جس سے کہ ہم نے قرضہ نہ لیا ہو. اور اس کے بعد پھر ہماری جو انداز ہے, خاص طور پہ ہمارے وزیروں کا انداز ہے, ہمارے حکمرانوں کا انداز ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جائے, منہ توڑ جواب دیا جائے, یہ کیا جائے وہ کیا جائے. بھائی کیسے آپ اس طرح کی اسٹانس لیں گے جب آپ ہر آدمی سے قرضہ مانگ رہے ہیں؟ مہنگائی کے معاملے میں ہر چیز, آپ گندم امپورٹ کر رہے ہیں, آپ آٹا امپورٹ کر رہے ہیں, آپ چینی امپورٹ کر رہے ہیں, جیسے تیل امپورٹ کر رہے ہیں, کوکنگ آئل امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کاریں امپورٹ کر رہے ہیں, کیا چیز آپ امپورٹ نہیں کر رہے ہیں, گیس LNG امپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد پھر آپ یہ بھی یعنی زوم رکھتے ہیں یا آپ یقین دلاتے ہیں لوگوں کو کہ جی ہم جو ہیں وہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا ڈٹرمنیشن کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں. دیکھیے جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو سر تو ویسے ہی جھک جاتا ہے, چاہے آپ نہ فزیکلی نہ جھکائیں مگر اس کے اثرات تو ایسے ہی پڑتے ہیں. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہمارے کو سب چیزیں چھوڑ کر بجائے اس کے کہ بلند دعوے کریں, بڑی بڑی باتیں کریں, بڑے بڑے بیانات دیں, سر جھکا کر جو ہمیں کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. جو طریقے ہیں اس کے لیے کریں, لوگوں کو راضی کریں, لوگوں کو بتائیں کہ محنت کرنا پڑے گی. اور ارد گرد لوگ ہمارے معیشتیں جو ہے بہت تیزی سے کریں, کسی کی 9 ہے, کسی کی 8 ہے, کسی کی 7 ہے. ہم ہی ہیں جو اس کے باوجود کہ ہم 4 کے اوپر بہت خوش ہو رہے ہیں, باقی تو کسی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی معیشت جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے.